اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اس صورت کے علاوہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی، حضور میں نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا، تو اس کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے شخص کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور عظیم گناہ رکھتا ہوں، اب وقت آ چکا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کچھ اور کر نہ کر، یہ سورت ضرور پر اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا کلام بھی بہت بڑا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی سارہ کی مشکل ترین رات حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سارہ کو نہلا کر لباس فاخرہ میں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ فرعون کمرے میں آیا، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، وہ بستر پر گر گئیں تو فرعون ہنس کے کہنے لگا کہ کام آسان ہو گیا ہے، اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی تجلی جوش میں آئی اور پھر ان پر عذاب شروع ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے اور بالآخر فرعون حضرت سارہ علیہ السلام سے معافی مانگتا ہوا گڑ گڑانے لگا۔ تب حضرت سارہ نے فرعون کو معاف کیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ سارہ نے فرعون کو قتل کیا ہے۔ مدینہ کی عورتوں میں ایک مرتبہ یہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے بولا کہ ناک خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کان بولا تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا آپس میں بحث نہ کریں، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا تو سب عورتیں آپ کے پاس حاضر ہو گئیں۔ اسی طرح کسی نے کہا ہاتھ، گلا، ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ سب غلط ہے، اور تم سب کا اصلی زیور یعنی عورت کا اصلی زیور اس کی حیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بد شکل شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی بیوی نہایت حسین اور جمیل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا اظہار نہیں کرتی بلکہ میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اس نے اپنے شوہر کی تابعداری کی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں گئی۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہیں، مگر وہ اپنے حسن و جمال کے فخر کے بجائے اپنے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہیں۔ ناظرین، حضرت حارث بن حضرت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا، تو کہا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کی کہ آپ خوش رہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ ہی نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیں کہ جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر شکر ادا کریں تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر یہ چیخ و پکار اور واویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری اور مختلف میدان اور پہاڑ پر ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے جو کہ مسجد کے ستون میں سے تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر جلوہ گر ہو گئے، تو جس تنے کے پاس آپ خطبہ پڑھتے تھے، ناظرین، وہ تنا رونے لگا۔
قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، تنے کو پکڑا اور اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا تو ناظرین وہ سسکیاں بھرنے لگا حتیٰ کہ خاموش ہو گیا۔ اس تنے کے رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی۔ جمعے والے دن حضور اس سے ٹیک لگاتے اور یہ ستون حضور کی پشت مبارک کے بوسے لیتا تھا۔ اس سے حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو زارو قطار رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کچھ عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص چوڑے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے اپنے جسم میں مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ کے پسینہ مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے، تو بڑا شیطان اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور پھر اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ ناظرین، طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام روئے۔ زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی حرم زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی زہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سکون عطا مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار کا خوبصورت ہار پڑھا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذف کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے اپنی بادشاہت بھی دے دے اور تمام اراد کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جواب دیا ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب باحکم بادشاہ کے ہاتھ اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں، اور آخر بادشاہ نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں لیکن پھر بھی آپ اپنے ایمان پر بنے رہے اور بالآخر بادشاہ کی بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا۔ بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا اتنی اذیت دی گئی ہے لیکن اپنے دین محمدی پر ڈٹے ہو تو اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو میں وہ بھی قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین،
حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے اور حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کر رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائے۔ اور ناظرین، چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش قرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں یہ برا کلمہ نہ نکلتا۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کو 6 سال گزر چکے تھے اور حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی۔ اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ 6 سال گزر چکے اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دی تو اپنی خادمہ ام ایمن اور منشی ایرانی کو لے کر ایک اونٹنی سے چل پڑی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچی اور 1 ماہ کے بعد حضرت آمنہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر گھر واپسی کے لیے نکل پڑی تو 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک بی بی آمنہ کے سینے میں درد ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مقام ابوا پہنچ چکی تھی، جو کہ ایک بیابان جنگل تھا۔ حضرت آمنہ ام ایمن سے بولی کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے اونٹنی کو ایک پہاڑ کے سائے میں بٹھایا اور بی بی آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر نیچے سلا دیا اور رفتہ رفتہ سینے کا درد بڑھتا گیا۔ حضرت آمنہ مکہ مکرمہ میں ابوا میں 25 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اے بلال، ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ناظرین، آپ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار وہی سرکار کے زمانے والی آذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا کہ انکار ناممکن تھا، لہٰذا آپ نے آذان شروع کر دی۔ اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے اور پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ بچے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، غم سے نڈھال ہیں، بے قرار ہیں، ہچکیاں بندھ چکی ہیں۔ جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ ممبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے اور جب ہوش میں آئے تو اٹھتے روتے ہوئے ملک شام کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر بھی اپنے بھائی مسلمان کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ آج ہی دنیا میں ازالہ کر کے اس کا حق ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالہ کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دن ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ وہ حجرہ اقدس کے باہر رو رہا تھا تو اس کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے شخص، تو کیوں روتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، عظیم گناہ رکھتا ہوں اور اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ سورت پڑھ، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔
اور ناظرین وہ سورت التوبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت سورت التوبہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سورت التوبہ کی کسی بھی وقت تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اس سورت کی بدولت انسان کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور واضح رہے کہ فرائض، واجبات اور دیگر اعمال حسنہ سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے جاتے ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ پھر وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ بندے کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، جیسے کسی کا حق مارا ہوا ہو تو اس کو حق واپس کرے یا صاحب حق سے اس کا حق معاف کروا لے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ پائی جائے تو حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، مثلا نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا، بلا عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اس گناہ کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لوٹایا جائے اور وقت پر ادا نہ کرنے پر صدق دل سے توبہ کرے۔ نیز توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دل سے اپنے کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اگر کسی کا کوئی حق ذمے میں لازم ہو تو اس کی ادائیگی یا معافی تلافی لازم ہے، محض توبہ کافی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پڑھنے آیا، آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل اور خیانت کا ارتکاب کیا، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری کے پاس گئے اور اپنا سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اے شخص، تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خائف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، وہ درود و وظائف میں مشغول رہیں گے۔ وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہو جائیں تو ان سے بات نہ کرنا، اور جب وہ فارغ ہو جائے تو تم اپنی حاجت بیان کرنا، ان کی دعا سے پھر تمہیں قرآن حکیم یاد ہو جائے گا۔ ناظرین، اب اس شخص نے خواجہ حسن کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، مسجد خائف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سفید پوش پاکیزہ لباس والا ایک شخص وہاں آیا، سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے اور کچھ دیر باتیں ہوئیں کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی چلے گئے، اور جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا معاملہ بیان کیا اور دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، اور ناظرین ابھی انہوں نے دعا ختم نہ کی تھی کہ دعا قبول ہو گئی۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک پھر یاد ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔